السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جس سے ہم تمام لوگ واقف ہیں، اور یہ محرم آتے ہی نامعلوم اہل روافض اور شیعہ حضرات وغیرہ کی طرف سے کون کون سی باتیں، نئی نئی ایجادات مارکیٹنگ میں شیئر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ بچائے ان لوگوں سے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس محرم کے تئیں اللہ کے رسول اور صحابہ سے جو ثابت ہے، میں 2-4 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کروں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مہینے کا کس طرح اہتمام کرتے تھے، ان کی آمد کا آپ کس طرح استقبال کرتے تھے۔ دوستو، ہم جب حدیثوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نئے چاند کی آمد پر 2 چیزوں کا اہتمام ملتا ہے۔ اولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور چاند دیکھنے کا حکم دیتے تھے، اور دوسری بات، جب آپ کو چاند نظر آ جاتی تو آپ دعا پڑھتے، اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ یوں دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام۔ بہرحال، اور جب ہم نئے سال کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، فضیلت والا ہے، تو وہ محرم کے مہینہ کا روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن حدیث کے اندر مطلق کہا گیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو، یعنی یوم عاشوراء کو، جس دن کے کتابوں میں آتا ہے بہت سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، آپ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور جب آپ مدینہ آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی دن ہمیں اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اس لیے اللہ کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ہماری زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، یا تو ایک دن پیچھے یا ایک دن آگے۔ میرے بھائیوں، آپ اس سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے رسول کتنے بچتے ہیں اور اپنے امتوں کو کتنے بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، اور اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھ لینا یا 11 محرم کا روزہ رکھ لینا۔ اور دوسری حدیث جو ثابت ہے کہ چاہیے کہ 1 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانا کا انتظام کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت دیتے ہیں اور وسعت دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن صوفیہ کے یہاں جب کوئی حدیث ضعیف ہو اور کئی طرق سے آئے تو ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور فضائل کے لیے اسے بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے جو 2 بڑی موضوع حدیث ہمارے سامنے یہ مہینہ آتے ہی چیخ چیخ کر پیش کی جاتی ہے اور اس کو عیاں اور افشاں کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بیان کر دوں۔ ایک تو وہ حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے ما من عبد یبکی یوم القیامہ الی آخری، کہ جو کوئی محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً یوم عاشوراء میں روئے گا، نوحہ کرے گا، سوگ منائے گا، چیخے گا، پیٹے گا، تو کل قیامت کے دن وہ اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے، اولو العزم رسولوں کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس کا کہیں سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہوا میں ان کا ایک خیمہ بناتا ہے اور
1 میل لمبائی اور 1 میل چوڑائی اور ان کے 4 دروازے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، واضح ہے کہ اس طرح کی حدیث، اس طرح کی روایات کہیں سے ثابت نہیں، بلکہ یہ دشمنان اسلام نے، اہل روافظ نے، شیعہ وغیرہ نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کو عام کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکام ہمیں بتائے ہیں ہم اس پر عمل کریں، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح کے خرافات اور رسم و ایجادات سے بچانے والا بنائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محرم الحرام کی اچھی طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچائے۔ آمین۔